نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سبسکرائبر، ناظرین، بھائیوں، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جریان پر بات کرنی ہے۔ جریان کسے کہتے ہیں؟ جریان 3 قسم کا ہوتا ہے اور 3 مزاجوں میں پایا جاتا ہے۔ جریان کا معنی ہے جاری ہونا یا بہنا۔ طبی اصطلاح میں عام طور پر منی کے بلا وجہ اخراج کو، بہنے کو جریان کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو سپرمٹوریا کہتے ہیں۔ سپرم کا معنی ہے بیج، تخم وغیرہ، اور ٹوریا کا جو معنی ہے وہ ہے بہنا، جاری ہونا۔ منی کے اخراج کا جو ہے بہنا، اس کو جریان کہتے ہیں۔ اب جریان 3 مزاجوں میں، 3 نبضوں میں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیں ہم کہ جریان جو ہے وہ اعصابی نبض ٹھنڈے مزاج میں تری سردی میں پایا جاتا ہے، جس کو جریان منی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جریان جو ہے وہ سوداوی مزاج میں خشکی سردی اور خشکی گرمی میں پایا جاتا ہے۔ عضلاتی مزاج میں، جس کو خشکی گرمی اور خشکی سردی کہا جاتا ہے، اس کو جریان ودی کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر میں صفراوی جریان صفراوی نبض میں پایا جاتا ہے، جس کو جریان مزی کہتے ہیں۔ وہ گرمی کے مزاج میں، گرمی والی نبض میں غدی عضلاتی، غدی اعصابی، جس کو جو ہے وہ گرم خشک اور گرم تر مزاج بولا جاتا ہے، اس میں پایا جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی تفصیل اس کی یہ بیان کر دیں کہ جریان کی جو نقصانات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اعضائے رئیسہ پر اس کا اثر ہوتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، اور دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ذرا سی بات پر جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب کا بار بار آنا اور خصیے وغیرہ لٹک جانے، جسم محض ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ یہ جریان کے اعضائے رئیسہ پر جو نقصانات ہیں وہ ہیں۔ اس کے اسباب میں کثرت مباشرت، جلک، اقلام، مادہ منویہ کا بکثرت بہنا، اور پھر اس سے ہمیشہ کے لیے بہنے کی عادت کا ہو جانا جو ہے، یہ اس کے اسباب ہیں۔ مستقل مزاج میں جو ہے گندی فلمیں دیکھنا، فحش لٹریچر کا پڑھنا، غلط صحبت کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا اس میں، اور اس کے ساتھ جو ہے مطلب کہ ویڈیو اس قسم کی فحش دیکھنا، جس سے جو ہے وہ ہر وقت اعضائے تناسل متحرک حالات میں جو ہے رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رطوبت جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے نقصانات، جریان ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس کی اقسام آگے 3 ہیں۔ پھر اس کے نقصانات ہیں، جب مباشرت کے بغیر ہی بلا وجہ خواہش کے منی کا اخراج خود بخود ہو جائے تو اس کو جریان بولتے ہیں۔ مریض دائمی جسمانی کام نہیں کر سکتا، خیالات جو ہے وہ اس کے منتشر ہو جاتے ہیں، نیند بالکل نہیں آتی، مریض میں تھکن کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، جلد کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پاؤں کے تلووں میں جلن، بدن میں کمزوری بہت زیادہ، مزاج کا چڑچڑا پن، کبھی جنون، کبھی پاگل پن، کبھی بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، وہ اعصابی مزاج میں، بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا غدی مزاج میں یا گرم مزاج میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو ہے 3 قسم کے جو ہے جریان ہیں، اس کی علامات جو ہے وہ الگ الگ ہے۔
تو سب سے پہلے ہم علاج اور علامات جو ہے وہ اعصابی جریان کی طرف جاتے ہیں، جس کو جریان منی کہا جاتا ہے۔ نبض رطوبت سے پر ہوتی ہے، بالکل نیچے ہوتی ہے، مطلب کہ یہاں پر آپ جو ہے وہ ہاتھ رکھیں گے تو اوپر نبض نہیں آئے گی، درمیان میں بھی نہیں آئے گی، زور سے دبائیں گے تو اعصابی نبض ہوگی جس میں جریان منی ہوتا ہے، اور گہری ہوگی، نیچے ہوگی، اور دوسرے نمبر پیشاب کا رنگ بالکل سفید ہوگا۔ اعصابی نبض میں جریان کی جو شکایت ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں کہ پیشاب بالکل سفید ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے بار بار آنا پیشاب کا، اور بلڈ پریشر کا لو ہونا، یہ اعصابی نبض کی علامات ہیں، اور اس میں جریان منی ہوتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ بہتی رہتی ہے۔ تو اس کا علاج آپ خشک گرم ادویہ دے کر سکتے ہیں، یا گھر میں تیار کر کے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں اگر یہ علامات ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے آپ کو سرد مزاج میں جو جریان پایا گیا ہے اس کا علاج آپ کو بتاتے ہیں کہ کلونجی کا پاؤڈر 1 گرام لینا ہے، خلنجا جس کو جڑ پان بھی کہا جاتا ہے وہ 1 گرام لینا ہے، اور اس کے ساتھ سرخ رائی 1 گرام لینا ہے۔ ان تینوں کے پاؤڈر جو ہے آپ نے الگ الگ کر کے ایک پاؤڈر تیار کر لینا ہے۔ 1 گرام دن میں 3 سے 4 بار تازہ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے اس دوائی کا مزاج خشک گرم ہے، وہ جو سردی کی وجہ سے جریان منی ہے وہ اس نسخہ سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ گھر میں تیار کریں، بڑا آسان نسخہ ہے۔ اس کا مزاج خشک گرم ہے، پانی کے ساتھ دن میں 3 سے 4 بار آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ جریان منی، اعصابی عضلاتی، سردی تری، سرد نبض میں جو جریان ہوتا ہے اس کا علاج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم چلتے ہیں کہ خشک گرم مزاج میں، سوداوی مزاج میں جو جریان ہے جس کو عضلاتی مزاج میں بولا جاتا ہے، عضلاتی جریان، اس میں جو صفرا خشک چیزیں جو ہے، ترش چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، خشک چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، تیزاب والی چیزیں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے مطلب پکوڑا، سموسا، برگر، شاورما، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے بہت زیادہ استعمال کی گئی ہوں تو جسم میں، معدہ کے اندر، مثانہ کے اندر اگر تیزابیت بڑھ گئی ہو تو اس سے جو جریان پیدا ہوتا ہے اس کو جریان ودی بولتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ پیشاب سے پہلے رطوبت خارج ہوتی ہے، اور پیشاب کے بعد جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کو جریان ودی بولتے ہیں۔ یہ خشک گرم اور خشک سرد مزاج میں تیزابیت کے بڑھ جانے سے، سودا کے بڑھ جانے سے، خشکی گرمی، خشکی سردی کے بڑھ جانے سے یہ ہوتی ہے۔ اس میں اکثر جو ہے علامات پیشاب ہلکا سرخی مائل ہے، اور اس کے ساتھ تیزابیت کے ساتھ ہے، اور کثرت ریاح اور نبض کا بالکل اوپر آ جانا، ایسے ہاتھ کا اشارہ لگنے سے ہی نبض کا محسوس ہونا، تو اس کو جو ہے ہم عضلاتی جریان، سوداوی جریان کہتے ہیں۔ خشک گرم مزاج میں جو جریان ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہم اس کے علاج کے لیے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے جو آپ نے تیار کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے سونڈ، جس کو خشک ادرک بھی بولا جاتا ہے، سونڈ بھی بولا جاتا ہے، زنجبیل بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے اس کا پاؤڈر جو ہے وہ 50 گرام لینا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے نوشادر ٹھیکری والا یا ٹھیکری نوشادر آپ نے 20 گرام کا پاؤڈر لینا ہے۔ کالی مرچ آپ نے 10 گرام پاؤڈر لینا ہے، اور سنا مکی کا پاؤڈر آپ نے 80 گرام لینا ہے۔ ان کو آپ نے جو ہے الگ الگ پاؤڈر تیار کر کے ایک جان کر لینا ہے۔ تو آپ نے 1 گرام دن میں 3 سے 4 بار تازہ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس نسخے کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے، تو جتنے بھی پیچھے خشکی ہے، خشکی گرمی، خشکی سردی، تیزابیت، سودا، اور یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں، تو اس کا علاج جو ہے اس نسخے سے بہترین علاج ہے، جو پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے بعد جو
ودی کا اخراج ہوتا ہے، جس کو جریان ودی بولتے ہیں، اس کا بہترین علاج ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں غدی جریان، جس کو گرم مزاج میں جو ہے صفراوی مزاج میں بولا جاتا ہے۔ صفراوی نبض ہوتی ہے، نبض درمیان میں ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، حرارت سے پر ہوتی ہے۔ تو اس کی جو کچھ علامات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ یہ جریان مزی اس کو بولتے ہیں۔ خیالات آنے سے یا تھوڑی سی اس طرح کی بات کرنے سے یا فحش قسم کے فلم یا لٹریچر یا ویڈیو دیکھنے سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے، اس کو جریان مزی بولتے ہیں۔ اور یہ صفراوی مزاج میں، گرم مزاج میں، گرم خشک اور گرم تر مزاج میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم آپ کو ایک ایسا آسان نسخہ بتاتے ہیں جو آپ نے گھر میں تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سونف کا جو ہے وہ آدھا چمچ یعنی کہ آپ نے لینا ہے 1 گرام سونف کا پاؤڈر لینا ہے، وہ 1.5 کپ پانی کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے۔ 5 الائچی لینی ہے، اس کے جو ہے وہ تخم بیج نکال کے چھلکے کے ساتھ آپ نے اس میں پانی میں ڈالنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اس میں لینا ہے گلاب کے پھول 2 گرام، خشک مل جائیں، تازے مل جائیں۔ خشک مل جائیں تو آپ پاؤڈر کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، تازے بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ 2 گرام آپ نے گلاب کے پھول لینے ہیں۔ ان کے اندر آپ نے حسب ضرورت آپ نے جو ہے وہ میٹھا شامل کر لینا ہے، شہد بھی کر سکتے ہیں اور چینی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو 5-10 منٹ کے لیے آپ نے ایک قہوے کی شکل تیار کرنی ہے۔ جب یہ قہوہ تیار ہو جائے تو یہ آپ نے دن میں 3 سے 4 بار 1 کپ کر کے آپ نے پینا ہے۔ یہ صفراوی مزاج، گرم مزاج والوں کے لیے جو جریان مزی ہے اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ تو جریان کی پوری تفصیل میں نے کوشش کی ہے آسان زبان کے اندر جو ہے میں آپ کو اس کی بتلا سکوں۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہے اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ماحول بھی ایسے مریض کا کسی بھی قسم کا جریان ہے، اگر اس کو جریان منی ہے، جریان ودی ہے، جریان مزی ہے، اس کا ماحول تبدیل کیا جائے، اس کو جو ہے وہ دین کی طرف رغبت دلائی جائے، جب تک وہ اپنی مجلس، اپنی محفل یہ تبدیل نہیں کرے گا بالکل بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے خیالات جو ہے وہ پاکیزہ رکھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت سے جو ہے وہ استغفار کی کثرت سے ہر وقت رہے، تو اس سے انشاءاللہ امراض کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا۔ ایسے بھائیوں کے لیے جن کا مزاج ہی بگڑ چکا ہے، جن کے مزاج میں سردی بھی ہے، خشکی بھی ہے، کچھ علامات گرمی والی ہیں، تو ایسے مزاج کے جو بگڑے ہوئے مزاج ہیں، جن کو ٹھنڈی چیز کھانے سے جو ہے اور مسائل بن جاتے ہیں، خشک کھانے سے خارش وغیرہ ہو جاتی ہے، گرم کھانے سے مزید جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے، تو مرض کا خاتمہ نہیں ہوتا، بگڑ چکی ہے، تو وہ ہمارے جو ہے نمبر ہم اپنا ڈسکرپشن میں، اور یہ تینوں نسخہ جات ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیں گے، اپنا موبائل نمبر بھی ساتھ واٹس ایپ والا دیں گے، تو اپنا مزاج چیک کروا کے، اپنی پکچر بھیج کے، اپنی جو ہے پیشاب قارورہ اس کی پکچر بھیج کے، اپنے علامات، اپنی بگڑی ہوئی نبض کے معاملات سارے بتا کے وہ بنی ہوئی میڈیسن بھی آپ لے سکتے ہیں، جو کمبینیشن ہم تیار کرتے ہیں۔ جو بگڑی ہوئی نبض والے آج کل اکثر مریض ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ ساتھ جو ہے سرد اور خشک اور گرم تینوں علامات پائی جاتی ہیں، تو یہ نبض کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے آپ کو گھر میں تیار ہونے والے نسخے بتائے ہیں۔ اگر پھر بھی علاج پہ قابو نہیں پایا جاتا تو ہمارے بنے ہوئے نسخے جو ہے آپ جریان کے لیے یہ ٹیبلٹ ہے، ہم نے کمبینیشن تیار کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کیپسول ہے، ہم نے کمبینیشن تیار کیا ہے، اس میں جریان تینوں قسم کے جو ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک معجون کی شکل دی ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ پاؤڈر ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس کا مکمل سیٹ ہے، جریان کا مکمل کورس ہے۔ بگڑی ہوئی نبض جو ہے اس کے لیے ہم بہترین علاج اس کے ساتھ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہوا ہے،
یہ میڈیسن جو ہے بذریعہ ڈاک آن لائن منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی تشخیص کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے معاملات نارمل ہیں تو میں نے گھر میں تیار ہونے والے 3 الگ الگ نسخہ جات بتائے ہیں آپ کو۔ امید کرتے ہیں کہ میری اس تھوڑی سی محنت سے آپ لوگوں کو فائدہ ضرور ہوگا۔ مایوس لوگوں کے لیے بھی ہم نے نسخہ جات تیار کیے ہیں، جو نہ تو بنا سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس ہربل اجزاء ہیں، پاکستان یا ادر کنٹری میں ہیں، تو وہ ہمارے نسخہ جات بذریعہ ڈاک جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔